توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ذرا اس کو فون دے۔ اس نے فون لے لیا، شیخ صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ مجھے کہتا ہے ایک حدیث آپ ایسی ثابت کر سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور انفی ہو جائیں گے؟ میں نے کہا آپ ایک حدیث ایسی ثابت کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث ہو جاؤں گا؟ لو میں نے کیا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا سوال کیا ہے؟ وہ جی میرے سوال کا جواب۔ میں نے کہا میرے سوال کا جواب۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھنا غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو فوراً پھسل جائے۔ غیر مقلد مماتی وہ ہوتا ہے جو فوراً پھسل جائے، فوراً سلپ ہو جائے اور فوراً یو ٹرن لے۔ میں نے جب اسے کہا آپ کوئی ایک حدیث پیش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، فوراً سلپ ہوا، مجھے کہتا ہے اللہ دے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن رفع الیدین کیتا تے ہے نا۔ سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا، رفع الیدین کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے نا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا حکم کی حدیث تو دکھا دے، منع کی ہم دکھا دیں گے، کرنے کی تو دکھا دے، ترک کی ہم دکھا دیں گے۔ منع حکم کے مقابلے میں آتا ہے اور ترک کرنے کے مقابلے میں آتا ہے۔ اب دیکھو ان لوگوں نے کیسے ٹوٹکے یاد کرا رکھے ہیں اور ہم عام آدمی کی زبان پر جاری ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی اس نے مضبوط دلیل پیش کر دی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کر کے پروپیگنڈا کریں گے اور آدمی کو الجھا کے رکھ دیں گے۔ اچھا میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ چونکہ رفع الیدین کے مسئلے پر ان کا جو موقف ہے اگرچہ پورا موقف ثابت نہیں ہوتا لیکن کسی درجے میں چونکہ حدیث ان کو مل جاتی ہے بخاری میں، مسلم میں، اس لیے سب سے زیادہ وہ اس مسئلے پہ زور دیتے ہیں۔ آپ تین باتوں کا اہتمام کر لو جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہے۔ نمبر ایک، یہ 10 اور 18 والا مسئلہ صاف کر لو۔ نمبر دو، دوام اور ترک والا مسئلہ ثابت کر لو۔ نمبر تین، انہوں نے اس مسئلے پہ جب بخاری کی بات کرنی ہے نا، آپ ان سے ایک بات کہو، بھئی ہر مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے یا صرف ترک رفع الیدین کے مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے؟ یہ بات کر سکتے ہو نا؟ بھئی صرف ہر مسئلے پر پہلے بخاری کا نمبر ہے، اصح البعد کتاب اللہ ہے، یا صرف ترک رفع الیدین کے مسئلے پر بخاری کا پہلا نمبر ہے؟ غیر مقلد کے ساتھ آپ وطر پہ بات کریں گے، بخاری پہلے پیش نہیں کرے گا۔ آپ 3 طلاق پہ بات کریں، بخاری پیش وہ پہلے نہیں کرے گا۔ آپ ہاتھ باندھنے پر بات کریں، پہلے بخاری پیش نہیں کرے گا۔ اتنے مسائل موجود ہیں کہ جن میں غیر مقلد پہلے بخاری، آپ دعات کے مسافے کی بات کریں، غیر مقلد پہلے بخاری پیش نہیں کرے گا۔ یہ اتنے مسائل موجود ہیں کہ جس پر بخاری کا نام پہلے نہیں لے گا، لیکن جب ترک رفع الیدین کی باری آئے گی اس نے فوراً پہلے بخاری کو پیش کرنا ہے۔ وہ جی آپ بخاری نہیں مانتے؟ مجھے فیصل آباد سے ایک لڑکے نے فون کیا اور اس نے کہا جی میں تبلیغ میں گیا ہوں اور 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، واپس آئے تو مجھے غیر مقلد بہت پریشان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اس وقت تو آپ کو پریشان نہیں کرتے تھے نا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کب سے پریشان کرنا شروع کیا ہے؟ کہتا ہے جب سے میں نے نماز شروع کی ہے، جب سے میں نے 4 ماہ لگائے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ لڑکا مجھے ان کا سوال بتانے لگا، مجھے کہتا ہے حضرت ایک سوال کا جواب تو دے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد پکڑ کے پوچھا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ اس نے کہا رفع الیدین کرنا چاہیے۔ میں نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے۔ اچھا استاد جی آپ یہ بتائیں کیا رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں ہے؟ اب دیکھو انہیں کیسے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ غیر مقلد کیا کرے گا؟ پہلے ایک آپ کے حنفی لڑکے کو لے گا اور اسے ایک پٹی پڑھا دے گا کہ دیکھو بخاری کا نمبر قرآن کے بعد سب سے پہلے ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے۔ تمہارے حنفی کو مدرسے میں شیخ الحدیث اسے کہتا ہے جو بخاری پڑھائے، لیکن یہ سب دھوکہ دینے کے لیے، یہ سب فراڈ ہے۔ غیر مقلد یہ بات سمجھائے گا۔ تمہارے مدرسوں کے آخر میں صحیح بخاری کی تقریب ہوتی ہے، ختم بخاری، اور کسی کتاب کی نہیں ہوتی۔ یہ حنفیوں نے صرف دھوکہ دینے کے لیے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ وہ کہے گا کیوں؟ اس نے کہا نا بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں، بخاری مانتے نہیں ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، بخاری پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ہم نے اپنے کافر کا اعتماد دلایا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے ہوتا ہے، ہمارا لڑکا کہتا ہے نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ہوتا ہے، اس نے کہا میں ثابت کر دوں، پھر اس نے کہا تو ثابت کر دے، میں مسلک بدل دوں گا۔ ہم فوراً مسلک بدلنے کی بات کرتے ہیں، میں حدیث ہو جاؤں گا تو ثابت کر دے۔ اچھا وہ کہتا ہے تم جب رکوع میں جو رفع الیدین کرتے ہو، وہ لڑکا کہتا ہے نہیں کرتے، اس نے کہا ہم تو کرتے ہیں، لہذا صحیح بخاری موجود ہے، میں 5 حدیثیں دکھاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، جا اپنے مولویوں سے پوچھ لے، وہ بخاری میں دکھا دے حضور رفع الیدین نہیں کیا، تجھے ابھی پتہ چل جائے گا بخاری مانتے ہیں کہ نہیں۔ لمبی بات نہ کرنا، لمبی بحث نہ کرنا، صرف موٹی سی بات پوچھ لے کہ بخاری کی کوئی حدیث ہے حضور رفع الیدین نہیں، اتنی بات پوچھ لے، وہ پہلے سے اس کو پورا تیار کر کے لاتا ہے۔ اب غیر مقلد ساتھ ہوگا اور آ کر کہے گا آپ کے لڑکے ذرا پوچھو مسئلہ بھائی، وہ کہے گا آپ کا ساتھی مفتی صاحب ہم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو رفع الیدین نہ کرنے کی بخاری میں حدیث ہے؟ مولوی صاحب کہیں گے نا ترمذی میں، نہیں جڑی گل میں پوچھی ہو دسو، جو بات میں نے پوچھی ہے وہ بتاؤ۔ وہ کہے گے بیٹا سارے مسئلے بخاری میں تو نہیں، حضرت جو میں نے بات پوچھی ہے نا 2 لفظی بات اس لڑکے کو بتاؤ۔ اب لمبی بحثیں کرتے ہیں، ہر بات پہ مناظرے کرتے ہیں کہ وہ عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ اب موٹی سی بات بتاؤ کہ بخاری شریف میں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہے تو وہ ہے، نہیں ہے تو کہہ دو نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب پھر مسئلہ سمجھانا شروع کریں گے، وہ کہے گا میں نے کہا تھا نہیں ہے۔ یہ گھنٹہ تجھے مناظرے کریں گے، تقریریں کریں گے، طویلیں کریں گے، لیکن بخاری کی بات نہیں کریں گے۔ ان سے کیا بتا دو، وہ لڑکا پھر پوچھے گا مفتی صاحب آپ بتائیں بخاری میں حدیث ہے، مفتی صاحب سمجھانا شروع کریں گے، مفتی صاحب میں نے 2 لفظی بات کی ہے، بخاری میں ہے یا نہیں، بس اے دسو تسی لمبی بحث کر کے شروع ہو گئے ہو، چلو اٹھ چلیے، وہ لے چلے گا۔ اچھا یہ بتا شہر کسی اور عالم کے پاس جانا ہے، تبلیغی مرکز جانا ہے، جمعیت کے پاس جانا ہے، مفتی کے پاس جانا ہے، شیخ کوئی اور ہے مولوی، چل کس کے پاس جانا ہے؟ نہیں ہے، میں تجھے اپنے استاد جی کے پاس لے کر جاتا ہوں، وہ غیر مقرر پاس لے کر جائے گا۔ حضرت ہم نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تو بخاری میں حدیث ہے، اس نے کہا کہ نہیں پتر 5 نے ایک نہیں 5 نے، ایک نہیں 5 ہے۔ اچھا اور بخاری میں رفع الیدین نہ کرنے کی، اس نے کہا ایک حدیث پہ نہیں ہے، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، بخاری کو مانتے نہیں ہیں، بس دھوکہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا اب دیکھ لیا ہمارے شیخ الحدیث کے پاس آئے ہیں، اس نے فوراً 5 پیش کر دی ہے، تمہارے مولوی نے ایک بھی پیش نہیں کی اور دائیں طرف کی باتیں کرتا پھر رہے۔ اب دیکھو انہیں کیسی ذہن سازی کی ہے کہ مجھے اس ساتھی نے فون کیا کہ جی میں تبلیغ میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد پریشان کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا بیٹا پریشانی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مریض اسپتال نہ پہنچے، جب مریض کا ڈاکٹر سے رابطہ ہو جائے نا، پھر مریض کی پریشانی نہیں ڈاکٹر کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمارے ساتھ رابطہ ہو گیا نا، اب تو نے پریشان نہیں ہونا، پریشانی ہماری ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے، یہ غیر مقلد ہے، تبلیغ کا بندہ بن کے فون کر رہا ہے، یا واقعتاً تبلیغ جماعت کے ساتھی جو پریشان ہیں۔ ہمیں سوال سے فوراً اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا چل آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی صحیح بخاری میں ہے رفع الیدین نہ کرنے کوئی حدیث۔ اب اگر میں کہتا ہوں نہیں ہے تو یہ سننا چاہ رہا تھا، ریکارڈنگ ہوتی ہے بات۔ اگر ہم کہتے ہو ہے، اس نے کہا جی پیش کریں، بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر میں لمبا مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ نہیں بھی بخاری میں نہیں ترمذی میں ہے، ہر مسئلہ بخاری میں نہیں ہوتا، تو یہ تو پہلے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں نے لانا اس کو اسی مسئلے پر ہے، اچھی طرح سمجھنا، لانا اس کو اسی پر ہے کہ ہر مسئلہ بخاری میں نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ڈائریکٹ نہیں کہنی، تھوڑی دیر بعد کہنی، اور یہ بات اس سے منوا کے پھر کہنی۔ آگے لانا کیسے ہے؟ میں بتا رہا تھا اس لڑکے نے فون کیا، میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، بات ہے نا ذہن میں، میں تو اصل اصول سمجھانے کے لیے ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا آ گیا، میں نے کہا اچھا تو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ 4 ماہ لگائے ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا، تو نے فون کیا ہے، میں نے فون سن لیا ہے، تو نے چلا لگایا 4 ماہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، تو تبلیغ جماعت والا نہیں ہے، سچ بولتا ہے جھوٹ مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ کہتا نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کلمہ سنا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جال میں آنا شروع ہو گیا، اس کو نہیں پتا میں کیسے پھنس رہا ہوں۔ میں نے کہا سنا کلمہ، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اچھا کبھی پیشاب بھی کرتا ہے، کھانا کھائے پیشاب کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو پیشاب بیٹھ کر کرتا ہے یا کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا جی بیٹھ کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اکیلا یا جماعت کے ساتھ؟ کہتا ہے جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو مکبر تکبیر بھی پڑھتا ہے؟
میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا سنا مجھے. اب اس نے تکبیر سنائی. میں نے کہا اذان بھی ہوتی ہے؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا اذان سنا. اس نے پوری اذان سنا دی. میں نے کہا اچھا بیٹا یہ جو تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا یہ بخاری شریف کی کس حدیث میں آ گیا کہ نہیں سمجھ آئی؟ آ گیا نا گیڑے میں. میں ڈائریکٹ کہتا نا ترمذی میں ہے. اس کو سمجھ نہیں آنی تھی. وہ تو پہلے اس کو بات بنا کر بیٹھے تھے نا. جو مخالف عمارت بنا کر لایا ہے نا پہلے اس عمارت کو توڑ دو پھر اپنی عمارت بنانی شروع کر دو. اگلی عمارت کو ختم کرو پھر عمارت بناؤ. میں نے کہا جو آپ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے ذرا بخاری کی حدیث سنائیں کلمہ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیں. چپ. کہتا ہے نہیں ہے. میں نے کہا مجھے نہیں نہ پوچھو. میں نے پوچھا مجھے پہلا کلمہ بخاری سے بتاؤ. بخاری نہیں آتی مسلم شریف سے بتا دے, نہیں آتی ترمذی سے بتا دے, سنن نسائی سے بتا دے, ابو داؤد سے بتا دے, ابن ماجہ سے. میں نے کہا بیٹا سیاستہ میں سے کسی کتاب سے مجھے پہلا کلمہ ثابت کر دے. کہتا ہے مولوی صاحب نہیں ہے. میں نے کہا مجھے بتا اگر یہ سیاستہ میں کلمہ نہ ہو پھر ہم کلمہ چھوڑ دیں؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا جب بخاری میں نہیں پھر ہم کیوں پڑھیں؟ مجھے کہتا ہے جی بخاری میں نہیں تو حدیث کی اور کتابیں تھوڑی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتا یہ جو پیشاب تو کرتا ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ مجھے کہتا ہے جی بیٹھ کر. میں نے کہا بخاری شریف میں تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, اور ایک حدیث نہیں 4 حدیثیں ہیں, اور پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں. اب بخاری کو دیکھے تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے, اور ترمذی کو دیکھے تو بیٹھ کر کرنا چاہیے. ترمذی میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے, اور نہ میں نے اسے کہا بخاری میں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے, بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے. مجھے کہتا ہے اگر بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا بیٹھ کر کرنے کی. میں نے کہا بھی پہلے بخاری ترمذی نہیں, پہلے بخاری بتا. اچھا یہ بتا جو تو اذان پڑھتا ہے ایک اذان کے کلمات جو تو نے مجھے سنائے ہیں یہ کلمات اذان بخاری میں ہیں؟ آپ دل بڑا رکھو, یہ نہ سمجھنا کہ شاید اس دلیل نے ٹوٹ جانا ہے. میں نے کہا بخاری شریف میں ہے. مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا نہیں بتاؤ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ اذان پڑھنی چھوڑ دے, کوئی اور اذان تلاش کرے. جب بخاری میں نہیں تو پھر کیوں کرے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب سارے مسائل کے بخاری پر تو نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا کلمے کا مدار بخاری پر نہیں ہے, پیشاب کے استنجے کا بخاری پر نہیں ہے, اذان اقامت کا بخاری پہ نہیں ہے, ایک رفع الیدین کا کیا قصور ہے کہ اس کا مدار صرف بخاری پر ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھا. اب چپ. میں نے کہا جس نے سبق پڑھایا نا اس کو بتا کہ جو آپ نے سبق بتایا تھا وہ مجھے بھول گیا ہے, اس میں غلطیاں زیادہ نکل آئی ہیں, اب آگے چل, اب کچھ بھی نہیں ہونا.